جلسے میں مجھے انوائٹ کیا اور میں جانتی ہوں کچھ عرصے سے مسز مرزا کے ساتھ ہم بہت سارے کمیونٹی سروسز کر رہے ہیں اور مسجد کے جو انتظامیہ ہیں اور صدر صاحب ہیں آپ تمام کو بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اتنی اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک خیر کے کام کے لیے ایجوکیشن کے لیے مسجد کو مرکز بنایا اور آج ہم علماء کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں تو میں مسجد ون موومنٹ کی بھی جو ایک ممبر ہوں اور یہ طے ہوا تھا کہ ہم مسجدوں کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کا نمونہ بنائیں اور ہم سب جانتے ہیں مسجد نبوی کا نمونہ یہ تھا کہ ہر خیر کا کام مسجد سے ہوا کرتا تھا تو الحمدللہ اس کا ایک ماڈل آپ لوگ جو تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور میں بہت آپ سب کو مسٹر مرزا اور مسز مرزا کو جانتی ہوں ان کی بہت فکریں ہیں ان کی فکروں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اس محلے کو لے کر کارخانے کے پاس جو آپ لوگ شاید بہت دنوں سے کام کریں لیکن میں آپ سے ایک سال یا تقریباً ایک سال سے ربط میں ہوں اور آپ کی فکروں کو میں نے دیکھا وہ چاہتے ہیں کہ جو انڈر پریویلیجڈ لوگ ہیں یہاں پر ان کی اپلفٹمنٹ کے لیے جو آپ کوششیں کرتے ہیں چاہے وہ ان کی فنانشیل مدد کرنا ہو ان کی نکاح میں مطلب جو لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی میں نے سنا اس میں بھی وہ آپ مدد کرتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ایجوکیشن پہ بہت کام ہوتا ہے اور ایک مثال تو یہی ہے کہ بچوں کا سمر ویسٹ نہیں کیا اور آپ نے اس کو ایک اسلامک سمر کیمپ کے ذریعے یعنی بچوں کو اتنی اچھی چیزیں سکھائیں اور یہ اپنے آپ میں قابل تعریف کی بات ہے اور آپ لوگوں کے جذبے کو میں جانتی ہوں پرسنلی میں آپ لوگوں کو جانتی ہوں جتنی فکریں ہیں لیکن میں چاہتی ہوں میری ایک اپیل اس محلے سے بھی ہے یہاں کے لوگوں سے بھی ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ جب یہ فکریں لے کے اٹھتے ہیں تو ہم سب کا بھی کام ہوتا ہے کہ ہم ان کی طاقت بن جائیں ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں اور ہماری کمیونٹی کو ہم اپلفٹ کریں جیسے ابھی سر نے بھی بتایا تھا کہ مسلمانوں میں ایجوکیشن کی پرسنٹیج بہت کم ہماری پاپولیشن کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے لیکن یعنی افسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے جس قوم کو علم کے ہتھیار سے نوازا اور شروعات ہی ہمارے مذہب کی علم سے ہوتی ہے ہم سب اقرا باسمک الذی اس آیت سے بخوبی واقف ہیں اس کے باوجود ہماری ہی کمیونٹی میں ایجوکیشن کی طرف بے رغبتی دیکھی گئی ہے تو میں زیادہ کوئی لیکچر نہیں دینا چاہتی لیکن میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ دیکھیے علم والا اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کبھی بھی ایک سا نہیں ہو سکتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو عزت دینا چاہتے ہیں اس کو علم سے نوازتے ہیں اور جس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں اس سے علم چھین لیتے ہیں تو بچوں تم لوگ بھی یہ بات کو پکڑ کر چلنا اور آگے فیوچر میں اچھے ایمبیشن رکھنا پڑھنا لکھنا اتنے قابل بننا کہ اس کمیونٹی کا آپ ایسیٹ بن جائیں اور ہم ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خود اپنے آپ کو اس ملک پر بوجھ نہ بنائیں ہمارے حالات ہم سب جانتے ہیں ہر دوسرے دن ہم نیوز دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اگر ایجوکیٹڈ ہوتے ہم خود پڑھے لکھے ہوتے تو آج اس ملک کے لیے ہم بوجھ نہیں بنتے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ علم کو یعنی اپنا لے اپنے گلے سے لگا لیں اور پھر دیکھیں کہ ہم ہماری جو کمیونٹی ہے مسلم کمیونٹی اس ملک کے لیے ایسٹ بن جائے اساتذہ بن جائے انشاءاللہ بنیں گے نا انشاءاللہ تو آپ کی مسجد سے جو بھی خیر کا کام ہو رہا ہے اس میں جڑیے اس میں خوب حصہ لیجیے اور یہاں کی یہ جو کمیٹی ہے اس کی طاقت بن جائیے اور میں تھوڑا سا زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گی مسز مرزا کے بہت سارے کاموں کی تعریف مجھے کرنی ہے وہ بہت گننا مشکل ہے شاید بٹ دین میں آل انڈیا ملی کونسل نام کی آرگنائزیشن کی کارکن ہوں ایک ممبر ہوں آل انڈیا ملی کونسل کا کام ملی مسائل پہ ہم کام کرتے ہیں
چاہے وہ میں آپ کو دو چند کام گنا دوں. جو پرزنرس ہیں, جو قیدی ہیں, ان قیدیوں کو رہا کروانے سے لے کر فیملی کاؤنسلنگ سینٹرز کو اسٹیبلش کرنا ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے, تمام ملی مسائل پہ ہم کام کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹس جڑے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ علماء جڑے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ ایکٹیوسٹ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک نیشنل آرگنائزیشن ہے. آل انڈیا ملی کونسل کا ہی ایک برانچ فیملی کاؤنسلنگ سینٹر کا مسز مرزا کے اسی دفتر میں شاید وہ آپ اپنا کاؤنسلنگ سینٹر چلاتی ہیں. اور ہم آل انڈیا ملی کاؤنسلنگ سینٹر ایسا کرتا ہے کہ ہمارے جو ٹیم ممبرس ہیں, ہمارے جو ممبرس ہیں, جیسے مسز مرزا ہماری ممبر ہیں, ہم ان کو باقاعدہ ٹرین کرتے ہیں فیملی لاء میں اور شریعہ لاء میں, پرسنل لاز میں بھی ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں ایکسپرٹس کے ذریعے. تو آپ جو لوگ ازواجی زندگی کے میریٹل ڈسپیوٹس اور ڈسکارڈس کے جو مسائل اس محلے کے حد تک ہیں, آپ کا ملی کاؤنسل کا جو سینٹر مسز مرزا یہاں پر چلا رہی ہیں, ہمارا ایک برانچ, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان مسائل کو اس محلے میں, اس کانسٹیٹوئنسی میں جتنے مسائل ہیں, ایسے لوگ آپ سے ربط کریں اور اپنے فیملی ڈسپیوٹس کو یہاں ریزالو کریں. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قانونی لڑائی بہت لمبی ہوتی ہے, آپ کا وقت اور پیسہ دو بھی برباد ہو جائیں گے اور خاندان بکھر کے رہ جاتے ہیں. تو اس کاؤنسلنگ سینٹر کا مقصد یہ ہے کہ خاندانوں کو جوڑیں, ہسبینڈ وائف کے بیچ جو اختلاف ہے اس کو دور کریں, زیادہ سے زیادہ کاؤنسلنگ کے ذریعے ریکنسیلیشن کریں. اور اگر ایسا ہی بالکل نا امیدی جس رشتے میں ہو, وہاں پھر ہم شریعت کی روشنی میں, پرسنل لاز کی روشنی میں, ان کے کورٹ کچہری کے پولیس اسٹیشن کے چکر کیے بنا ہم یہیں پر, کیونکہ ہمارا ایک ایکسپرٹ پینل بھی ہوتا ہے جو مسز مرزا کو گائیڈ کرتا رہتا ہے, ہم ان کو جو ہے ایمیکبلی آؤٹ آف کورٹ ہی یہاں پر سیٹل کرتے ہیں. تو اس سینٹر کی بھی ستائش کرتے ہوئے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس بات کو پہنچائیں کہ یہاں پہ ایک ایسا فیملی کاؤنسلنگ سینٹر قائم ہے, تو یہاں پر آئیں, آپ سے ربط کریں, آپ کے سروسز سے فائدہ اٹھائیں, اور پلیز کورٹ کچہری سے بچیے گا, وہاں وقت بھی برباد ہوگا اور پیسہ بھی ضائع ہوگا. میں خود ایک وکیل ہوں, لیکن میں اپنے تجربے سے کہہ رہی ہوں, تو بہت ایمیکبلی سیٹل ہو سکتا ہے. اور پھر لاسٹ میں ایک بار پھر آپ سب کو بہت مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ بہت زیادہ شعبوں میں اس محلے میں کام کر رہے ہیں, چاہے وہ ہیلتھ کو لے کر ہو, اسکل سینٹرز کو لے کر ہو, ایجوکیشن کو لے کر ہو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت کامیاب کرے اور اس محلے والوں پر بھی جو ہے اپنی خاصی رحمت نازل فرمائے, اور آپ تمام کو جو بھی مشکلات یہاں پہ اس محلے کے ہیں, مشکلات ہیں, اس سے نکال لیں انشاءاللہ, اور بہت خوشحال یہاں کے لوگوں کی زندگی ہو. جزاک اللہ خیر.